الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عزیزان محترم اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت عزیزم اللہ تعالیٰ آپ سب احباب تے اپنی خاص رحمت نازل فرمائے ماشاءاللہ نعت خوان حضرات نے بڑا خوبصورت ہدیہ نعت پیش فرمایا اور مدینہ شریف کی یاد نو تازہ فرمایا مدینہ شریف کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا ایک بڑا خوبصورت ارشاد بخاری شریف کے اندر موجود ہے میں مفہوم عرض کرنا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے جس طرح لوہے نو صاف کرنے والی بھٹی ہوندی ہے حضور نے فرمایا المدینۃ کالکیر تنفی خبثھا وتصنع طیبھا جس طرح بھٹی دے اندر میل کچیل لوہے دا صاف ہوندا ہے اس طرح مدینہ شریف جان نال بندے دی آلودگی اور گندگی صاف ہو جاتی ہے یعنی جس طرح حضور نے ایک مشابہت بیان فرمائی فضائل مدینہ دے باب امام بخاری اس حدیث نو لائے کہ جس طرح تو دیکھو بھائی صاحب بندے تے پھر بادشاہ نے وہ کہندے نے کہ بندہ کوئی شے ہی نہیں ولی کوئی شے ہی نہیں پیر کوئی شے ہی نہیں صحابہ کوئی شے نہیں امام حسن کوئی شے نہیں حتیٰ کہ پیغمبر کوئی شے نہیں مگر ایسا ہے کہ حضور فرما رہے نے کہ بندیاں دی گل نہیں المدینۃ کالکیر میرا شہر مدینہ انجے جی میں بھٹی ہے یعنی مدینہ شہر کیا ہے مجموعہ ہے در و دیوار ہے دیواراں نے مکان نے اور کیا ہے مگر حضور فرما دینا کہ اس شہر دی مثال ایسے ہے جی میں لوہے دی بھٹی ہوندی کہ وہ دے اندر ہر قسم دا لوہا اگر ڈالیا جائے تو وہ اس نو پگھلا کے وہ دیاں ساریاں غلاظتاں کٹ کے زنگ سارے لا کے اس نو پھر ستھرا کر دیندی ایسے ہی سرکار مدینہ فرما دیں مدینہ ہے جب صاحب ایمان مدینے وچ داخل ہو جائے تو مدینہ اس دے اندر موجود میل کچیل جو گناہ مادی وجہ تو اندے نال لگ گئی سی وہ صاف کر کے ایک باری پھر مدینہ اس نو پاک کر دے تو اس ایمان نال اور اس عقیدے نال جو لوگ مدینہ شریف
جاندے نے حاضری ہوندی ہے رب ذوالجلال انہاں نو حاضری مدینہ دی سعادت عطا فرما دین تے پھر انہاں نو پاک کر دے. میں جدو پہلی مرتبہ حج کرن گیا تو میں جس طرح یہ نعت خان بھائی نعت پڑھ رہے سن تو میں بھی حضور دی نعت پڑھ لینا, میں بھی بیٹھ کے پڑھ رہا سا اکیلا, چونکہ اتھے جدو میں حج کیتی ہے اس ویلے بھی مینوں کوئی نہیں سی جان, ہن اتنے بندے ہن بھی نہیں جانتے مگر ہن کتے بیٹھے ہو گئے تو کوئی بندے دو چار کول آ کے بیٹھ جاندے نے کہ پہچان لیندے. اس ویلے بالکل کوئی نہیں سی پہچان, تو میں اکیلا ہی بیٹھا سا ایک بار حضور دے روضے دے سامنے, تو میں نعت پڑھ رہا سا. تو میں نعت پڑھدیاں محسوس کیتا کہ میرے پیچھے کوئی بندہ رو رہا ہے بیٹھ. میں نعت ختم کر کے دیکھا تو وہ ایک کلین شیو بوڑھا جہا بندہ سی جی دی عمر میرے خیال 70 سال دے راؤنڈ اباؤٹ سی, لیکن وہ صحت اچھی سی مگر وہ عمر 70 سال دے راؤنڈ اباؤٹ سی. وہ مینوں اردو زبان وچ کہندا ہے ایک بار پھر پڑھ دیں. میں پھر پڑھ دی تھی اور وہ روئی جائے. جدو میں دوبارہ پڑھی تو اس نے میرے نال ہاتھ ملایا, مصافحہ کیتا اور شکریہ ادا کیتا. تو پھر میں پوچھا کہ تسی کتھوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں انگلینڈ تو آیا اور میں ڈاکٹر ہاں. میں پہلے اس حج دے سفر نو یا اس چیز نو اتنا مطلب لائک نہیں سا کردا. میں دین بیزار بندہ سا مگر میری بیوی ہر سال آؤندی سی تے میں انہوں کہندا سا کہ تو کدے میرے نال سوئٹزرلینڈ چل, اسی کدے کینیڈا چلیے, تو کدے ہر سال چھٹی لینی ہے اتنے چلی جانی ہے. تے وہ ہر سال آؤندی سی. پچھلے سال میری بیوی فوت ہو گئی تو میں پھر وہ دی محبت ہے اپنی بیوی دی محبت ہے کیا کہ اے سال میں جانا جتھے وہ میری بیوی جانی سی. لیکن میرا یہی سی کہ میں اپنی بیوی فالو کر رہا نا کہ میں کوئی حج وغیرہ دے ارادے نال میں چلو وہ جاندی سی تو میں جانا. میرے دل میں وہ محبت سی, پیار سی اپنی بیوی نال, میری بڑی طویل رفاقت سی. تو میں آ گیا. تو کہتا ہے کہ جدو میں پہنچیا تو میری حاضری ہوئی ہے مدینے شریف. اے لفظ میرے او دے ہن بھی ذہن وچ نقش نہیں. وہ کہندا ہے کہ جدو میں رسول اللہ دے روضے تو گزریا نا مینوں انج لگا جی میں سارے گناہ میرے کسے نے پیچھا رکھ لین تے مینوں صاف کر کے اگے گھل دیتا. کہندا میں ڈاکٹر ہاں, تو وہ کہنا ہے کہ ڈاکٹرز دی لائف وہ کہنا ہے بس کسی رہن دیو. میری عجیب جی زندگی سی, لیکن ہن جدو دا میں گزریاں میرے آنسو نہیں روک رہے اور میں بار بار جا رہا مگر میری پیاس نہیں بجھ رہی. ہن پھر میں جان لگا سا چاہ تانوں ایتھے میں نعت پڑھ دیاں ویکھیا تے میرے قدم روکے تے میں نعت سنیے. اس نے کہا کہ میں ہاں پچھو ساڈے اجداد کوئٹہ دے مگر اسی بہت عرصے تو ساڑیاں اجداد دیاں پیڑیاں اتھے گزر گئی ہیں. میں نے اردو اس وجہ تو آندی ہے تو میں محسوس کیتا ہے کہ جڑی میری پچھلی زندگی گزری ہے وہ اچھی نہیں گزری. کاش میں پہلے حاضر ہو گیا ہوں اور میں اس چیز نو جو ہونے تھے محسوس روحانی طور پہ کیتی ہے اس نو پہلے محسوس کرنا. عزیزم حضور دی حدیث, اللہ دا قرآن اور شواہد اس گل تے متفقن علیہ نے کہ مدینہ شریف یا مکہ شریف ایو پاکیزہ اور مقدس روحانی مقامات نے جتھے جا کے بندے دی روح طاقتور ہوندی ہے اور روح ستھری ہوندی ہے. کیونکہ اس جگہ تے رسول اللہ سرکار دا مزار
پر انوار ہے اور مرکز تجلیات سوری ساری کائنات دا محبت انوار اصل وچ روزہ مصطفیٰ کریم سرکار ہے۔ اور میں تانوں اپنی گل کئی باری سنگیاں نے سناندا، میں جاندا سا حضور دے روزے تے تو میں دعا کردا تھا کہ یا اللہ یا رسول اللہ مینوں مال نہ ملے، میرا اے میں دعا کردا تھا کہ میرے کو مال نہ آئے، مطلب ایسا مال جڑا مینوں دین تو ہٹا دے اور دنیا دار بنا دے، ایسا مال نہیں چاہیے، اتنا ہی ہوئے بس گزارا ہوتا ہے۔ اس سال میں گیا تو میں اپنی رائے اور دعا دو میں بدلیاں۔ اچانک میرے ذہن میں کوئی پلان نہیں سی، اچانک میرے ذہن میں خیال آیا میں حضرت عثمان غنی دے مزار تے آ جا جنت البقیع وچ، تو میں دعا منگی کہ اللہ والیاں ہو، اللہ نے تو بڑا مال دیتا سی، سارے حضرت عثمان غنی تھے اپنے زمانے دے عرب پتی لوگ، اس دور میں جو اسلام میں بل گیٹس تو بھی زیادہ امیر تھا، اب اتنے امیر تھا، میں کہا بھائی اللہ علیہ مال دیو، دعا کی تھی مال دیو، اور جی میں میرا ربا اے تیرا پیارا ونڈدا سی نا، مال بھی دے تے ونڈن دی توفیق بھی دے۔ لوگ آتے ہیں بابے شاہی کو نہیں، واللہ میں اتھو دعا کر کے مزار شریف تو نکلیا تو ہوٹل ساڑا مسجد غمامہ دی طرف سی، یعنی جو روزہ شریف تو لنگ کے گاں جانا سی، دوسری طرف ایک طرف جنت البقیع سی، دوسری طرف ہوٹل سی، درمیان ہے روزہ شریف۔ جب میں روزہ شریف تو گزریا، روزہ شریف تو روزہ شریف کے سامنے میں آیا تو ایک سکہ جڑا ہوتا ہے نا، اے سکے پیسے کچھ تو ہوندے نا کاغذ دے، کچھ پیسے سکے ہوندے نے، اے چھوٹے پیسے جڑے ہوندے حلالہ اس وربی سے حلالہ، ایک جڑا سکہ ہے نا چھوٹا جا، وہ انج کر کے فرش مسجد نبوی دے اتے چلدا چلدا میرے سامنے آ کے انج ہو گیا، وہ پاسا پلٹ گیا ہوتا ہے، یعنی پہلے وہ بالکل انج چل رہا تھی، جدو میرے سامنے آیا وہ پلٹ گیا، وہ ڈگ گیا، میں اس نے اٹھا لیا، میں دیکھیا کہ کس بندے پھینکیا ہے، بندے ہوتے بہت سن لیکن میں نہیں پتا وہ کس بندے دے کوڑو نکلے ہے یا کسے پھینکیا ہے یا کی، لیکن وہ میرے سامنے آ گیا، میں اس نے اٹھا لیا اور میرے ذہن دے اندر فوراً کلک ہوئی کہ میں جڑی دعا مانگی ہے کہ من دولت چاہیے منظور ہو گئی، لیکن خیر میں پیسے ادھار لے کے گیا تھا عمرے تے، میں پیسے ادھار لے کے گیا تھا عمرہ شریف، میرے کو اپنے پیسے نہیں سن، تو اس لیے میں دعا بھی منگی بھئی یا اللہ دعا بدلیے، انہیں کو تھے ہونے کو بندہ لا ہی لے، دعا بدلی وہ دا وڈا سارا بو ہے، اتھو منگن لگیا کیڑا مسئلہ منگنی دی جانا۔ لو جی میں وہ جڑا پیسہ ہے نا وہ حلالہ وہ اٹھا لیا، ایتھے آ کے میں ایک خوبصورت شیشے دی ڈبی لے کے وہ دے وچ اس نو رکھ کے اپنے کول رکھیا ہوئے، اجے بھی ہے میرے کول موجود ہے، اور میں ہن کافی سارا سامان لئی بیٹھا اور کچھ اور لینا ہے، کچھ اتھو لواں گے، میں ارادہ کیتا ہے کہ میں حضرت عثمان غنی دا اتھے عرس کرانا ہے مدینے شریف، کہ حضرت عثمان غنی دا میں عرس کرانا ہے کہ انہاں دے اس دعا دی برکت نال اللہ پاک نے انتہائی فضل و کرم فرمایا ہے میرے تے، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ پاک میں نے اس جگہ تو بھی رزق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو سمجھ آئی مسئلہ دی کہ نہ آئی؟ تو ایسا ہے عزیزو، تو میں تے انہیں نہیں نہ کہہ سکتا بے بابے شاہی کوئی،
جڑا خالی آیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں لبا، میں تو یہی آکھنا ہے بابے کوئی شے نہیں، لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ بابے شے کوئی نہیں، میں تو یہی آکھنا ہے کہ بھائی بابے تا ایک پاسے، بابے جنہ پہاڑیاں تے قدم لا دین اللہ انہاں پہاڑیاں نے بھی فرماندا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا تے مروہ اللہ دیاں پہاڑیاں نے۔ آپ حضرات کبھی محسوس فرمایا ہے کہ انہاں پہاڑیاں نو اللہ نے اللہ دیاں نشانیاں کیوں آکھے؟ فقط اس واسطے کہ اتھے اللہ دی ولیہ حضرت حاجرہ دوڑیاں سے۔ بھائی گلزار میرا صاحب میرے نال بیٹھے نے، حج پہ چلے نے، باویں دوڑ نہیں سکتے پر دوڑن گے، باویں دوڑ نہیں نہ سکتے مگر انہاں نو بھی اتھے دوڑنا پے گا۔ تو سوال ہے یا اللہ اے ساری مخلوق نو ہن کیوں دوڑایا ہی؟ انہوں نے پانی دی ضرورت سی، ہون کیوں دوڑائے نا؟ بھائی صاحب یہ دوڑنا اصل وچ یاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے جویں میری بندی دوڑی سی تو اس یاد نو تازہ کر انہاں پہاڑیاں تے تو ہی پیر لا، انہاں پہاڑیاں دی برکت نال میں تیرے گناہ معاف کر دیا۔ اور کیا ہے انہاں پہاڑیاں؟ بندے آندے نے بولو جی گل نہیں کوئی، تھوڑا جہا تھلے ہوگو، تھوڑا جہا تھلے، پورے سعودی عرب وچ کوئی گنبد تو نظر نہیں آئے مگر کعبہ شریف دے سین وچ ایک پتھر ہے دے اوتے تو چھوٹا جہا گنبد بنیا نظر آئے گا۔ اوتھے ایک مولوی صاحب کھلوتے ہوندے نے جڑے لوگاں نو فرما رہے ہوندے نے فقط زیارہ، حاجی فقط زیارہ، حاجی صاحب صرف زیارت کرو۔ میں کہہ سان فقط زیارت دے وچ سے بھئی ہے تے پتھر ہی نہ، کیا ہے بولیے؟ پتھر، تو پتھر تے پتھر ہی ہوندہ ہے، او دی کی اوقات ہے، مگر اگر اس پتھر ہوتے رب دیاں پیاریاں دے قدم دا نشان لگ جائے تو اللہ قرآن اج فرمانے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، تسی کہندے ہو او شے کوئی نہیں تو بلیا او جڑے پتھر تے قدم لگا دین اللہ تعالیٰ تے اس پتھر نو بھی بڑی شے بنا چھڑ دے۔ حضرت عمر بن خطاب گزرے تو فرمایا اے سیاہ رنگ دے پتھر تو کوئی شے نہیں، نہ تو نفع دے سکنا نہ تو نقصان دے سکنا، مگر میں تینوں چمنا، کیوں؟ کیونکہ تینوں میرے نبی چمے ہیں۔ حضرت مولا علی نال سن، آپ نے فرمایا عمر انج نہ آکھو کہ اے شے کوئی نہیں، اے نفع بھی دے سکتا جے تے نقصان بھی دے سکتا جے۔ حضرت یاد رکھو پتھر از خود کوئی شے نہیں، پتھرانو نسبت با کمال کر دیتی، پتھر از خود کوئی شے نہیں، پتھر اچ کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ از خود شے کوئی نہیں مگر جدو انہوں دی نسبت رب دیا محبوبہ نال ہو جائے پھر وہ بڑی شے بن جاتا ہے۔ اب حضرات توجہ فرماؤ اپنے ذہن نو کسی مقام تے لے آؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا ما بین بیتی والمنبری روضۃ من ریاض الجنہ، ہے وہ بھی مٹی مگر حضور نے فرمایا جنت دا باغ ہے مٹی مگر حضور نے فرمایا کہ جنت دا باغ ہے۔ تو بھائی صاحب وہ مٹی جنت دا باغ کیوں بنی؟ اس واسطے کہ حجرے چو نکل کے مصطفیٰ کریم منبر تے جلوہ گری کر دیا ہے۔ تو جتھے ایک باری حضرت حاجرہ دے قدم لگے اگر او پہاڑیاں شاعر اللہ نے تو جتھو 3 رات حضور گزر دیا ہے جو جنت دا باغ نہ بن دی تھی اور کے بن سکتی آئی؟ تو کہتے ہیں جی کیا ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اگر کسی مدینے میں بیماری لگ جائے بخار ہو جائے تو صبر کرے، یہ مطلب ہے جتنا بیمار ہوئے گا اتنا او دے گناہ مٹ دے جان گے۔ اور ایسا حضور نے ایک بدو نو ویک کے فرمایا، بدو حضور کو آیا تے بیعت کیتی کلمہ پڑھیا تے انہوں کل بخار ہو گیا، اس نے آکے عرض کیتی اکل نہیں بیعتی، میں جن کل بیعت کیتی ہے میری تروڑو میرا بخار نہیں پیا اترتا۔ اس ویڑے حضور نے فرمایا سی کہ
ہن انجے جویں مدینہ اس نو ستھرا کر رہا ہے۔ اے معزز اور محترم حاضرین، ساڈے اعتقاد اور ساڈے ایمان دے اندر اللہ والے بڑی شے ہے۔ اگر آپ دی توجہ ہوئے صرف اس پوائنٹ کی طرف ایک جملہ اور بولنا چاہنا کہ مدینہ شریف دا پہلے نام یسرب سی، پہلے نام سی یسرب۔ جدو حضور آئے تو ہن علماء کہندے کہ یسرب کہنا منع ہے، ہن اس نو مدینہ طیبہ کہا کرو، کیونکہ حضور دی آمد نال اللہ نے شہر دی تاثیر بدل دی تھی، شہر دی تاثیر بدل دی تھی۔ کیوں بھائی صاحب؟ اس واسطے کہ اس شہر میرے پاک محبوب دی جلوہ گری ہو گئی۔ تو شہر تے پہلے بھی سی، لیکن پہلے بیماریاں دا گھر سی، حضور آئے تو شفا دینے والا بن گیا۔ عزیزم و محترم حضرات، میں جدو ہن آواں گا مدینہ شریف کو، انشاءاللہ میں یہ اتے پوری ایک مکمل باس کراں گا کہ کیا بابے کوئی شے ہے نے یا نہیں۔ تو اگلا جمعہ تے پڑھان گے مفتی دانش صاحب، اس کو انہوں دی ڈیوٹی میں لگا کے جا رہے ہیں کہ مفتی دانش صاحب جمعہ پڑھان گے۔ اگر اللہ نے منظور ہویا تو اگلے جمعے تو پہلے ساڑی روانگی ہو جائے گی۔ اس تو پہلے میں آپ کی خدمت ایک دو بات گزارشات پیش کراں گا کہ آپ سب بھائی جتنے موجود ہو جڑے عشر دیندے ہو ہر سال، میں تے چلے جانا ہے، مگر مدرسہ ساڈا جو صدیقی صاحب نے انہیں ایتھے ہونا ہے، آپ صدیقی صاحب کو عشر جمع کروا سکتے ہو، یا میں جمعرات نو جانا ہے اس تو پہلا میرے کو جمع کروا سکتے ہو۔ اور سارے ساتھی علامہ عرفان صدیقی صاحب نہ رابطہ رکھنا اور انہوں نے اپنا جو عشر ہے وہ جمع کراندے رہنا۔ اپنے مال وچوں عشر دے کے مال نو پاک کرنا، اے ہر ذمہ دی ذمہ داری کہ جدو فصل اٹھاؤ تو اللہ قرآن پاک فرما دے او دے وچوں جو حق فصل دا وہ ادا کر دے۔ عزیزم، اللہ تعالیٰ سب بھائیاں نو مدینہ شریف دی بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ اسی الحمدللہ رب العالمین حضور دے شہر دی، اور ایک میں عرض کر دیا بچوں ساتھیوں، حاضری مدینہ شریف دی پیسے نال نہیں ہوندی، نیت نال ہوندی۔ آپ نیت فرما لو، جس نے نیت فرمانی ہوئے کہ میں حاضر ہونا ہے، تو اسی تجربہ کریا کرو نا یار، تجربہ کرنا تے شرط ہے۔ ہن تے دنیا ہی تجربات دی ہو گئی، نیت کرے بندہ کہ میں جانا ہے، غریب ہوئے یا امیر ہوئے، نیت کر کے دیکھے، پھر دیکھے کہ سائیں اس نو بلاندے نے یا نہیں بلاندے۔ ساڈا کام میں نیت کر لینا کہ لو جی اسی حاضر ہونا ہے، تو انشاءاللہ حاضری ہوئے گی۔ اور ساڈے واسطے گناہگاراں واسطے یہ بڑی سعادت دی بات ہوتی ہے کہ سانوں یہ خوشخبری دیتی گئی ہے کہ جیڑا بندہ حضور دے مزار شریف تے جائے، حضور اس دی شفاعت کرن گے اور اس دے گناہ معاف ہو جاندے ہیں، وہ بندہ ایک باری پاک ہو جاندہ ہے۔ تو اسی گناہگار کے بندے ہیں، ساڈے کو سال چھوٹیاں موٹیاں کئی غلطیاں ہو جاندی ہیں، گناہگار بندے ہیں، فرشتے تے ہوئے نا۔ تو اسی جدو جانے آتے اسی سمجھنے بھئی جی میں سیاستدان این آر او نہیں ملی، اسی سمجھنے گناہگاراں بھی مدینہ شریف این آر او ڈی جانا، ایک باری وہ بالکل صاف ستھرے نیٹ کلین ہو جاندے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب احباب نو مدینہ شریف دی حاضری دی توفیق بخشے۔ آپ سارے بھائی جو جانا چاہتے ہو، جنہاں دے دل میں شوق ہے، وہ اگے آئے پڑھدا سی پیا، کاشف بھائی نات پہ پڑھتے سن کے جڑے دل میں رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاندے نے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ تو بھائی صاحب یہ گل ساری ساڑی نیت دی ہوئی، اب نیت فرما لو گے تو برکت ہو جائے گی۔ اور دوسری سارے ذمہ دار ساتھیاں نو
یہ اعلان ہے میں اگے بھی کرتا ہونا تے دوبارہ تمہیں کر دیتا ہے، اس کو یاد رکھنا۔ اللہ پاک تواڈے تے راضی ہوئے اور تمہیں سب نو اللہ مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا